مشکات المصابیح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی بلال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے پاس آئے وَعِنَّهُ صُغْرَةٌ مِّن تَمْرٍ، اور اس حال میں کہ ان کے پاس ایک ڈھیر تھا کھجور کا۔ فَقَالَ مَا هَذَا بلال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال یہ کیا ہے؟ قال، اس پر حضرت بلال نے جواب دیا شیء، کہ تھوڑا سا مال ہے، ادخرتہ، جس کو میں نے جمع کر کے رکھا ہے، لغد، کل کے لیے۔ فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما تخشى ان ترى له غدا بخارا في نار جہنم یوم القیامہ، کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے ہو، یعنی حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم نہیں ڈرتے ہو اس بات سے کہ تم کل دوزخ کی آگ میں تم اس کا بخار دیکھو، دوزخ کی آگ میں، جہنم کی آگ میں بخار دیکھو تم کل میدان محشر میں، کیا تم اس بات سے ڈرتے نہیں ہو؟ انفق بلال، اے بلال سے خرچ کرو، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور عرش والے کی جانب سے فقر کا خوف نہ کرو، ولا تخش من ذی العرش، کہ عرش والے کی جانب سے اقلالا، یہ خوف نہ کرو کہ وہ تمہیں بھوکا مارے گا۔ خلاصہ یہی ہے، یہ خاص لوگ ہیں اصل میں صحابہ کرام، انہوں نے مال کی جانب اگر ان کی نگاہ ہو جاتی تو ہم تک دین پہنچنا مشکل ہو جاتا، جیسے کہ آج ہماری نگاہ مال کی طرف ہے تو اب دین پہنچنا آگے مشکل ہو رہا ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخاء شجرۃ فی الجنۃ، سخاوت جنت کا ایک درخت ہے، فمن کان سخیا، جو شخص سخی ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، اخذ بغصن منها، تو اس نے اس ٹہنی کو پکڑ لیا، فلم یترکہ الغصن، اور اس ٹہنی اس کو نہیں چھوڑے گی، حتی ادخلہ الجنہ، یہاں تک کہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ والشح، اور بخل، کنجوسی، شجرۃ، یہ بھی ایک درخت ہے، فی النار، جہنم کا، ومن کان شحیحا، جو شخص کنجوس ہوگا، بخیل ہوگا، اخذ بغصن منها، تو اس نے پکڑ لیا جہنم، تو اس نے پکڑ لیا جہنم کی ٹہنی کو، فلم یترکہ الغصن، اور وہ ٹہنی اس کو نہیں چھوڑے گی، حتی ادخلہ النار، یہاں تک کہ اس کو جہنم میں داخل ہی کر کے دم لے گی۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالصدقہ، کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، صدقہ کرنے میں آگے قدم بڑھاؤ، صدقہ کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، صدقہ کرنے میں جلدی کرو، فإن البلاء لا يتخطاها، اس لیے کہ بلا یعنی دشواریاں اور پریشانیاں لا يتخطاها، اس صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں، صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں۔ یہ ہے باب فضل الصدقہ، صدقہ کرنے کی فضیلت کا بیان۔ اوپر خاص بیان تھا، اب یہ عام بیان چلے گا۔ خاص بیان کیا؟ زکوٰۃ خاص ہے اور صدقہ تو ایک عام لفظ ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کو بھی آپ کو جو ہے دیکھ لینا چاہیے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرت ابو ہریرہ ہی سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، دیکھو جس شخص نے صدقہ کیا بعدل تمرۃ، تھوڑا سا کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے برابر، ایک کھجور ہی صدقہ کیا، لیکن کہاں سے؟ من کسب طیب، حلال کمائی سے۔ ایک کھجور کا ٹکڑا یا ایک کھجور صدقہ کرنا اپنی حلال کمائی سے جو کرے گا تو ولا يقبل اللہ الا طیبا، فرماتے اور اللہ تعالی حلال کمائی کے علاوہ دوسری کسی کمائی کو قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ تو کیا ہوگا اگر کسی نے ایسا کیا، حلال کمائی سے ایک کھجور صدقہ کیا، تو فإن اللہ يتقبلها بيمینہ ثم يربیها لصاحبها كما يربی احدکم، فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ سے اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہاں لفظ ہے داہنا ہاتھ، دوسری روایتیں موجود ہیں کہ اللہ کے سارے ہاتھ دائنے ہی ہیں، کیونکہ یہ متشابہات میں سے ہیں، اس لیے اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ کے جیسا نہیں ہوتا، اس کو ذہن میں رکھ لینا۔ آپ یوں کہنا چاہیے اللہ جیسا ہے اللہ ہی جانے۔ ثم یربیہا، اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے، پھر اسے بڑھاتا رہتا ہے، اس صدقے کا ثواب صدقہ کرنے والے کے لیے بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ کما یربی احدکم فلوہ، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کو بڑھاتا رہتا ہے، یعنی پالتا رہتا ہے، پالتا رہتا ہے، پالتا رہتا ہے، جیسے کوئی اسے پال دیتا ہے ایسے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ اس صدقے کا ثواب پہاڑ کے جیسا ہو جاتا ہے۔ کسی نے حلال کمائی سے ایک کھجور بھی صدقہ کیا تو اسی دن سے اللہ اس کے ثواب کو بڑھاتا رہے گا، حتیٰ کہ وہی ایک کھجور کا ثواب اخلاص کی وجہ سے احد پہاڑ کے برابر جسے کہتے ہیں، تو پہاڑوں کے برابر اس کا ثواب ہو جائے گا۔ یہ ہے جی، اس میں بس یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ حلال کمائی سے ہونا چاہیے، ناجائز کمائی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی سے کن سے اوپر دیکھو، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، کہ صدقہ مال سے کچھ کم نہیں کرتا، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور جو شخص تو نہیں زیادہ کرتا ہے اللہ کسی بندے کو معافی سے مگر عزت ہی عزت۔ کیا مطلب؟ جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیا کرتا ہے، اور نہیں زیادہ کیا اللہ نے کسی بندے کو بعفو، معافی کے ذریعے سے، الا عزت، مگر عزت ہی عزت بڑھائی۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے معاف کرنے والے بندے کو اگر کسی کو معاف کر رہا ہے تو اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جو شخص بھی اللہ کے لیے متواضع بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بلندی دے دیتا ہے۔ یہ ہے، سمجھ گئے؟ چلیے یہ ہو گئی۔ وعنہ، اور انہی سے حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص من انفق الزوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ، جو شخص اپنی چیزوں میں سے جوڑا خرچ کرے اللہ کے راستے میں، جوڑا دو چیزیں خرچ کرے اللہ کے راستے میں، دعی من ابواب الجنت، تو اسے جنت کے دروازوں میں سے بلایا جائے گا۔ وللجنت ابواب، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فمن کان من اہل الصلاۃ، بس جو شخص نماز والا ہوگا، نمازی ہوگا، تو اس کے لیے دعی من باب الصلاۃ، تو نماز والے دروازے سے اس کو بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد، جو جہاد والوں میں سے ہوگا تو بلایا جائے گا اس کو دعی من باب الجہاد، باب جہاد والے دروازے سے بلایا جائے گا۔
ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، اور جو شخص صدقے والا ہوگا اسے صدقے کے گیٹ سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصیام، اور جو شخص روزے والوں میں سے ہوگا دعی من باب الریان، ریان یعنی سیراب کرنے والا دروازے سے اسے بلایا جائے گا۔ فقال ابو بکر ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت فهل يدعى احد من تلک الابواب كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم۔ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق نے اس بات پر یہ کہا کہ جو شخص بھی ان دروازوں میں سے کسی ایک سے بلا لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے تمام دروازوں کے بلانے کی ضرورت تو ہے نہیں، تو ایک دروازے سے بات آ گئی تو پھر جنتی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہے جی، یعنی ایک دروازے سے بلانا ہی کافی ہوگا۔ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے یا رسول اللہ کہ جسے ان تمام کے تمام دروازوں سے آواز آئے؟ حضرت نے فرمایا ہاں ہے، اور فرمایا کہ امید ہے کہ وہ تم ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کو سارے دروازے جو ہے اس طرح سے جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی۔ قال ابو بکر نے کہا ما علی من دعی من تلک الابواب ضرورہ، کہ اس کے مطابق جس شخص کو ان دروازوں سے بلایا جائے گا تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ فہل یدعى احد من تلک الابواب كلها، لیکن کوئی ایسا بھی ہے جسے بلایا جائے ان تمام کے تمام دروازوں سے ایک ساتھ؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں ہے، اور کون ہے؟ وارجو ان تكون منهم، کہ مجھے امید یہ ہے کہ ابو بکر ان میں سے تم ہوگے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ سمجھ گئے جی؟ وعن حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، جس شخص نے تم میں سے جس شخص نے آج روزہ رکھا ہو۔ قال ابو بکر، حضور نے فرمایا انا، میں نے، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے رکھا۔ قال، پھر فرمایا من تبع منکم جنازۃ، فرمایا تم میں سے کوئی آج جنازے کے لیے گیا؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر نے فرمایا میں ہوں۔ فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، کہ جس نے کسی نے آج کھانا کھلایا کسی مسکین کو۔ اب 3 باتیں ہوئی، روزہ رکھا آج، جنازے کے ساتھ گیا آج، اور جو ہے مسکین کو کھانا کھلایا۔ قال ابو بکر نے کہا کہ میں ہی ہوں۔ قال ومن عاد منکم اليوم مریضا، کسی نے آج کسی نے مریض کی عیادت بھی کری؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر کہنے لگے میں ہی ہوں۔ یہ چاروں کوالٹی آج میرے ہی اندر ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا مجتمعنا فی امر الا، یہ جو ہے لفظ اسے ٹھیک کر لینا، مجتمعنا فی امر الا دخل الجنہ، یہ لفظ ہے کہ نہیں جمع ہوتی کسی شخص میں مگر وہ داخل ہوتا ہے جنت میں۔ کہ 4 باتیں ایک دن میں جس میں جمع ہو جائیں، اور روزہ بھی رکھا ہو، جنازے کے ساتھ بھی گیا ہو، مسکین کو کھانا کھلایا ہو، اور مریض کی عیادت کی ہو، 4 کوالٹیاں ایک دن میں اگر کسی نے کر لی جنتی ہے وہ شخص۔ رواہ مسلم۔ بس کرو جی، میں ذرا جوڑ میں جانا ہے مجھے ابھی، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد تب اگلے اسباق پڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ بیان ہوگا تو آپ لوگ بھی فون سٹارٹ کر لیں گے، میں فون لگا دوں گا، بیان سننا آپ کو، ٹھیک ہے؟ دیکھو مشکات الآثار دیکھیں آپ، اوپر آپ نے حدیث پڑھی ہے، زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے قاصد بن کر کے آئے تھے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کچھ لوگ ان کی قوم میں دعوت دینے کے لیے گئے تھے، تو یہ تصدیق کے لیے آئے تھے کہ دیکھیں جو انہوں نے بات بتائی ہیں، سمجھائی ہیں، تو کیا وہی باتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی ہیں؟ اسی لیے انہوں نے آ کر کے سوال کیا، تو وہ روایت اوپر آ گئی ہے۔ یہ روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، دیکھو بات ایک ہی ہے، گما پھرا کر۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، جلدی بولو کن سے روایت ہے؟ انہی سے، کن سے؟ جن سے اوپر والی روایت ہے۔
اوپر والی روایت کس سے ہے؟ ہاں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہ جاء رجل من اہل البادیتی، حضرت انس سے روایت ہے کہ بے شک آیا ایک شخص من اہل البادیتی، دیہات والوں میں سے، گاؤں والوں میں سے ایک شخص آئے۔ کہاں آئے؟ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس آئے۔ فقال، اور آ کر کہنے لگے، اتانا رسولک، رسول سے مراد یہاں قاصد ہے کہ ہمارے پاس آپ کے قاصد آئے ہیں۔ یعنی زمام ابن ثعلبہ نے آ کر حضور سے کہا، جی حضور آپ کی جانب سے ہمارے پاس ایک قاصد آئے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں، تو میں اس تصدیق کے لیے آیا ہوں کہ یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ جو باتیں پہنچائی ہیں وہ یہ ہیں۔ فاخبرنا، اس قاصد نے ہمیں خبر دی ہے، انک تزعم ان اللہ عز وجل ارسلک، اس قاصد نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ آپ، یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ کے قاصد یوں کہہ رہے ہیں ہم سے ہمارے ہاں؟ تو حضور نے فرمایا، قال صدقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اس نے سچ کہا، ہاں بات صحیح ہے۔ فقال، پھر انہوں نے کہا مطلب سوال کیا، زمام ابن ثعلبہ نے پھر سے ایک سوال کیا، فمن خلق السماء، کہ کون ہے جس نے پیدا کیا آسمان کو؟ قال، تو حضور نے جواب دیا، اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے پیدا کیا۔ قال، پھر سوال کیا انہوں نے، کہا کا مطلب یہاں سوال کرنا ہے، قال ای سأل، یعنی سوال کیا، کیونکہ کہنے کا انداز جب سوالیہ ہو تو وہاں اس کا ترجمہ سوال سے ہی کر لینا چاہیے۔ قال، پھر سوال کیا، فمن خلق الارض والجبال، کون ہے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور پہاڑوں کو؟ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، اللہ عز وجل، اللہ نے پیدا کیا ہے زمین کو اور پہاڑوں کو۔ قال، پھر سوال کیا، فمن جعل فیہا المنافع، کی شخص کس ذات نے اس میں منفعتیں رکھی ہیں، منافع رکھے ہیں، فائدے اس میں کس نے رکھے ہیں؟ زمین میں، پہاڑ میں، تمام چیزوں میں فائدے کس نے رکھے ہیں؟ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے ہی ایسا کیا۔ قال، اس نے پھر سے سوال کیا، فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فیہا المنافع اللہ ارسلک۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں سوال کا انداز چینج کرتا ہوں، پھر آپ سے سوال کرتا ہوں۔ قال، فبالذی، اس ذات کی قسم جس نے پیدا کیا آسمان کو، زمین کو، اور اس نے پہاڑوں کو نصب کیا اور اس نے منافع رکھے ہیں، اللہ ارسلک، اب بتاؤ ان سب کی قسم کھا کر تم سے میں پوچھتا ہوں، کیا واقعی تم کو رسول بنا کر کے اللہ نے بھیجا ہے؟ قال نعم، حضور نے پھر جواباً فرمایا، نعم، ہاں جی ہاں، بات ٹھیک ہے۔ قال، پھر سوال کیا، زعم رسولک، کہ آپ کے قاصد نے ہم سے کہا ہے، ان علینا 5 صلوات، کہ ہمارے ذمے 5 وقت کی نمازیں ہیں، وزکاۃ فی اموالنا، اور ہمارے مالوں کے اندر زکوٰۃ بھی بنتی ہے۔ قال صدقہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا، صدقہ، کہ میرے قاصد نے سچ کہا ہے۔ قال، اب حضرت زمام ابن ثعلبہ نے پھر سے سوال کا انداز قسمیہ طور پر چینج کیا، قسم دے کر کے پوچھا، بالذی ارسلک، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ امرک بہذا، کیا اس کام کا یعنی نماز کا اور زکوٰۃ کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے؟ قال نعم، حضور نے فرمایا، ہاں بات صحیح ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ قال، حضرت زمام ابن ثعلبہ نے پھر سے سوال کیا، وزعم رسولک، آپ کے قاصد نے ہم سے یہ بھی کہا ہے، ان علینا صوم شہر فی سنتنا، کہ ہمارے ذمے 1 مہینے کے روزے رکھنا ہے پورے کے پورے سال میں۔ قال،
صدقہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قاصد نے صحیح فرمایا ہے۔ قال، حضرت زمام نے اب سوال کا انداز بدلا، سوال کیا فبالذی ارسلک، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا، اللہ امرک بہذا، کہ اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا ہے اس کام کا؟ قال نعم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، نعم، ہاں ایسا ہی اللہ نے مجھے حکم دیا، یعنی 1 ماہ کے روزے رکھنے کا سال میں۔ قال، پھر سوال کرتے ہیں حضرت زمام ابن ثعلبہ، وزعم رسولک، کہ آپ کے قاصد نے ہم سے یہ بھی کہا ہے، ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ بے شک ہمارے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا ہے، ہم میں سے اس شخص کے اوپر جو طاقت رکھ کے جانے کی وہاں۔ قال صدقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اس قاصد نے سچ فرمایا ہے۔ قال، پھر سوال کا انداز چینج کر کے سوال کرتے ہیں، وَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے کے، کہ جس نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ امرک بہذا، کیا اس کام کا یعنی حج کا بھی اللہ ہی نے تمہیں حکم دیا ہے؟ قال نعم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں بھائی ہاں، اس حج کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ قال، اب یہ سوال پھر سے کرتے ہیں، فوالذی بعثک بالحق، کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، لا ازید علیہن شیئا ولا انقص، نہ میں ان باتوں پر کچھ زیادتی کروں گا اور نہ میں ان باتوں میں کمی کروں گا، جیسا جیسا تم نے بتایا ہے ویسا ویسا ہی جا کر اپنی قوم کو بتا دوں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، ان صدقہ، اگر یہ سچ کہہ کے جا رہا ہے، لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، تو یقیناً جنتی بن جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ نہ زیادہ کرے گا نہ کم کرے گا، میری بات کو جو کا تو پہنچا دے گا، تو یہ یقیناً جنتی ہوگا۔ بتائیے کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ اتنا آسان ہے، ایک ایک لفظ واضح موتیوں کی طرح واضح الفاظ ہیں، بہت صاف ستھرے، یاد کرنا ہے آپ کو یہ سارے کا سارا، ذرا سا اور پڑھو، چونکہ یہ بہت کم لگ رہا ہمیں۔ ای الاسلام خیر، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ مراد ہے کون سا مسلمان بہتر ہے، یا اسلام کا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ اسلام کا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ اب دیکھیے کون بہتر ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے آ کر سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الاسلام خیر، کہ کون سا اسلام یعنی اسلام کا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع محل سے یہاں جواب دیا، تطعم الطعام، کہ تو لوگوں کو کھانا کھلائے، یہ اسلام کا عمل بہتر ہے، وتقرأ السلام، اور تو سلام پڑھے یعنی سلام کرے، علی من عرفت، ہر اس شخص کو جس کو تو جانتا ہے، ومن لم تعرف، اور جس کو تو نہیں جانتا۔ یہ اس ماحول کی بات ہے کہ جہاں اسلام ہی اسلام ہے، جہاں غیر مسلم ہیں تو لہذا غیر مسلم پر تو سلام ہے نہیں، یہ والا جو ہم کرتے ہیں مسلمان کو، ان کے لیے دوسرا سلام ہے، السلام علی من اتبع الہدی، یہ غیر مسلم کے لیے ہے۔ جب سلام کریں غیر مسلم کو تو نمبر 1 السلام علی من اتبع الہدی کہیں، نہیں کہہ سکتے ہیں تو آداب، بس آگے بڑھ جائیں، آداب کہہ کے آگے بڑھ جائیں، لیکن سات شری اکال اور آپ کے جو ہے نمستے، نمشکار، رام رام، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے۔ اپنے اسلام کو ہلانا، اپنے اسلام کو خراب کر لینا عقل مندی کی بات نہیں ہے، نہایت جہالت کی بات ہے، دور رہنا چاہیے ان چیزوں سے۔ آپ کر سکتے ہیں تو کچھ نہیں کر سکتے تو آداب تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اس طرح سے نہ کریں۔ اب مسئلہ آتا ہے
مرد عورت کا ایک دوسرے کو سلام کرنا، تو وہ مرد وہ عورت جو کہ محرم رشتہ ہے، محرم رشتوں کی لسٹ آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، یعنی کتنی بار آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہوگی۔ محرم رشتہ سگا باپ، سگا نانا، سگا دادا، سگا چاچا، سگا ماما، سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا بھیا، سگا بیٹا، سگا پوتا، سگی بیٹی، سگی نواسی، نواسا، یہ سگے سگے رشتے ہوتے ہیں۔ ان میں جو ہے چونکہ پردہ نہیں ہے تو ایک دوسرے کو سلام کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ غیر محرم ان کے علاوہ غیر محرم کو سلام کرنا دو مسئلے ہیں۔ اگر وہاں فتنے کا خوف ہو تو بالکل نہ کریں، اور فتنے کا خوف نہ ہو اور آپ نے سلام غیر محرم کو کر دیا اور کوئی فتنے کا خوف نہیں ہے، جیسے کہ استاذ، اگر اس طرح سے اگر نہیں ہے خوف، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر استاذ کو سلام کرنے میں فتنے کا خوف ہو تو یہ بھی اسی لائن میں ہوگا، لیکن اگر استاذ کو سلام کرنے میں فتنے کا خوف نہ ہو تب آپ سلام کر سکتے ہیں، لیکن استاذ پر اس سلام کا جواب دینا زبان سے واجب نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ کسی بھی غیر محرم کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا ہے، دل میں بول دیا، جواب دے دیا، بس کافی ہو گیا، یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو تطعیم الطعام، حضور نے فرمایا کھانا کھلانا، وتقرأ السلام، سلام کرنا، علی من عرفت من لم تعرف، ہر اس شخص کو جس کو تم جانتے ہو، جس کو تم نہیں پہچانتے۔ کیا مطلب؟ اسلامی حکومت ہے، سب مسلمان ہیں، اب مسلمان سے جان پہچان بھی ہو سکتی ہے، نہ بھی ہو سکتی ہے، تو جب دکھائی دے رہا ہے داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر مرد کا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام والا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری اسے جان پہچانی ہو، بس سلام کر ڈالو، یہ ہے۔ لیکن غیر محرم محرم کا حساب یہ آپ کے لیے ہے، اس میں آپ کو اس کا خیال رکھتے ہوئے یہاں پر جو ہے عام طور پر غیر محرم کو سلام کرنے میں فتنہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھو، عام طور پر کہہ رہا ہوں غیر محرم کو سلام کرنے میں فتنہ ہوتا ہے، یہ تو 100 میں سے کوئی ایک جگہ ایسی ہوتی جہاں پر کوئی فتنہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اکثر پر حکم لگے گا، سمجھ گئے جی آپ بات، یہ ہے جی۔ جائیے اب آپ کا سبق ہو گیا ہے، جائیے۔ دیکھو انتقال، مائک بند کرو مائک، انتقال کے خواب دیکھنا، کسی کی موت کا خواب دیکھنے سے نمبر 1 پر مطلب یہی نکلتا ہے کہ اپنے عمل ٹھیک کیے جائیں، خواب دیکھنے والے کو اپنے عمل ٹھیک کر لینے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر اپنے لوگوں کو دین نہیں سکھایا گیا تو پھر اپنے ہی لوگ نماز بھی نہیں پڑھیں گے، جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، اور یہ بات ہم کئی دن سے کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں جو بچے، جو پڑھنے پڑھانے والے بچے ہیں نا بھی چھوٹے چھوٹے، ان میں بڑی عجیب و غریب بات یہ مل رہی ہے کہ یہ پڑھ نہیں رہے، یہ ویسے ہی بس گھومنا پھرنا ہو رہا ہے کہ آئندہ چل کر کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ بچے نہ سیکھ پائے، کچھ نہ پڑھ پائیں، تو ان کی دادیوں کے اور ان کے گھر والوں کے مطلب یہ ہے کہ جنازے اٹھنے بھی کیا پڑ جائیں گے، بھاری پڑ جائیں گے۔ تو پہلا مطلب اپنے عمل ٹھیک کریں وہ جس نے خواب دیکھا ہے۔ دوسرا مطلب حالات کی طرف اشارہ ہے کہ حالات رسم و رواج اور بگاڑ کے اتنے زیادہ ہو جائیں گے، آئندہ اور زیادہ بگڑے گا معاملہ کہ جنازے پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے گھر والوں کو، اپنے بھائی کو، جو بھی جس کے تم ماتحت میں ہو یا یہ تمہارے ماتحت میں کوئی ہے یا آئندہ کوئی ماتحت میں ہوگا، انہیں دین پڑھانا سکھانا یہ خود ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی، یہ ہے جی۔ چلیے دعا پڑھ لیجئے، اس کی بھی بخاری جلد ثانی کی بھی دعا پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح
یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ دیکھیے بخاری شریف جلد ثانی کتاب المغازی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب غزوة العشیرة او العسیرہ۔ قال ابن اسحاق اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابواء ثم بواقع ثم العشیرہ۔ وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق كنت الى جنب زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال 19 قيل كم غزوت انت معه؟ قال 17 قلت فأيهم كانت اول؟ قال العشيرة او العسيرة فذكرت لقتادة فقال العشيرة۔ اس میں آپ کو پہلے مضمون جان لینا ہے، جب تک وہ مفہوم اور مضمون ذہن میں نہیں آئے گا تب تک کتاب المغازی کے اجزاء بھی ادھورے رہ جائیں گے۔ اس لیے آپ کو چند باتیں یہاں پر نوٹ کر لینے کی ہیں، موٹی موٹی باتیں۔ دیکھیے کتاب المغازی، مغازی مغزا کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں حملہ، جنگ، لڑائی، یہ سارے معنی آتے ہیں اس کے۔ حملے کے معنی بھی آتے ہیں، جنگ کے معنی بھی آتے ہیں، لڑائی کے بھی معنی آتے ہیں، جہاد کے بھی اس کے معنی ہیں۔ تو مغازی مغزا کی جمع ہے، غزا یغزو غزون سے بنا ہے، غزا یغزو غزون باب نصرہ ینصرو سے۔ اس کے معنی یہ آتے ہیں دشمن سے لڑنے کے معنی ہے، اور اصطلاح شرع میں کہتے ہیں کہ دشمن سے اللہ کی رضا کے لیے لڑنا۔ دیکھو ہر لڑائی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جہاد کہہ سکتے ہیں، غزوہ کہہ سکتے ہیں، سریہ کہہ سکتے ہیں، لڑائی کا نام ہے، لیکن یہ اسلامی اصطلاحات میں صرف لڑائی کو نہیں کہتے۔ اسلامی اصطلاح میں مغزا، مغازی، غزوہ، سریہ، جنگ، جہاد، یہ سب، ان سب میں قید ہے اللہ کے لیے اس کام کو کرنا، کیونکہ اللہ کے لیے لڑائی نہ ہو تو غیر اللہ کے لیے ہوگی، اور غیر اللہ کے لیے جنگ ہو، شیطان کی وجہ سے جنگ ہو، یا گھر والوں کی وجہ سے جنگ ہو، یا باہر والوں کی وجہ سے جنگ ہو، مرد عورت کی وجہ سے جنگ ہو، تو اس پر کوئی اللہ کا وعدہ تھوڑی ہے کہ صاحب جنگ کے لیے کہا تک جنگ لڑ لی ہم نے، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے دشمنان اسلام سے لوہا لینے کو جہاد کہتے ہیں، مغزا کہتے ہیں، غزا یغزو غزون کے معنی یہی ہے۔ سمجھ میں آئی جی بات؟ اب دیکھیے دو لفظ آپ کو ملیں گے بہت زیادہ، غزوہ اور سریہ۔ لغوی معنی کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ لغوی معنی میں غزوہ اور سریہ دونوں جنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس میں کوئی قید یہ نہیں ہے کہ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں حضور شریک ہوئے ہوں، اور سریہ اسے کہتے ہیں جس میں حضور شریک نہ ہوئے ہوں بلکہ کسی اور کو بھیجا ہو، صحابہ کو بھیجا ہو۔ یہ قید جو ہے لغوی معنی کے اعتبار سے کہیں نہیں، یہ یاد رکھیں آپ، لغوی معنی کے اعتبار سے یہ قید نہیں ہے۔ لغوی معنی میں تو دونوں کے معنی جنگ کے ہیں، بس جنگ کو کہتے ہیں۔ یہ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بہت ساری جنگوں کے حالات آپ اس میں پڑھو گے، اور اسے کہا گیا ہے غزوہ، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شرکت اس میں نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے نام سنا ہوگا آپ نے غزوہ ہند، یعنی ہندوستان کی جانب ایک غزوہ ہوگا، جنگ ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ آخری زمانے میں ہونی ہے، غالباً حضرت مہدی کے وقت میں تو ہونی ہے، تو حضرت مہدی کے وقت میں جنگ ہو رہی، اس میں اس کو کہا جا رہا ہے
غزوہ، تو حضور کہاں سے آ گئے؟ اس لیے لغوی معنی کے اعتبار سے کوئی فرق دونوں میں نہیں ہے، دونوں لڑائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جنگ و جہاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، غزوہ کہو سریہ کہو، کوئی قید یہ نہیں ہے کہ جس میں حضور شامل ہوئے ہوں تو اسے غزوہ کہیں گے، لغوی معنی میں تو ایسا کچھ ہے نہیں۔ اور سریہ وہ فوجی دستہ ہے جس میں حضور شریک نہ ہوئے ہوں، صحابہ کو بھیجا ہو، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ ایسی قید یہ ذہن میں بٹھا لینا بات آپ، لغوی معنی کے اعتبار سے یہ کوئی قید نہیں ہے۔ اب آ جائیے، لیکن اصطلاحی معنی میں سیرت کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں اصطلاحی معنی کے لحاظ سے اس کا خیال رکھا گیا ہے۔ تو جہاں حضور کے علاوہ بھی، حضور کی شرکت کے علاوہ سریہ کو غزوہ کہا جائے گا، وہ لغوی معنی کے اعتبار سے کہا جائے گا۔ اور جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں بذات خود حضور شریک ہوئے ہوں، اسے کہیں گے غزوہ۔ اور سریہ وہ فوجی دستہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک نہ ہوئے ہوں۔ سمجھ گئے جی آپ بات؟ یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھو، ورنہ جہاں اس طرح کی بات آئے گی کہ غزوہ کہا جا رہا ہے، حضور کا کوئی وہاں ہے نہیں معاملہ، اس کو بھی کہا جا رہا ہے غزوہ، تو آپ کا دماغ گھومے گا کہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ بھئی غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں حضور ہوئے ہوں شریک، اور سریہ جس کے اندر حضور شریک نہ ہوئے ہوں، تو اس کو غزوہ کہا جا رہا ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس میں حضور تو ہے نہیں، تو آپ کا دماغ گھومے گا۔ تو جواب دے چکا ہوں، لغوی معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں، دونوں جنگ کے معنی میں ہیں۔ لیکن اصطلاحی معنی میں جہاں خاص اصطلاح ذکر کی جائے گی تو وہاں دونوں میں ذرا سا یہ فرق رہے گا، لیکن یہ فرق یہ شریعت کا نہیں ہے، فرق یہ شریعت کا فرق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس کا فرق ہے کہ سمجھانے کے لیے اصطلاحی طور سے معنی کو بنایا گیا ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ سمجھ گئے جی آپ بات؟ اب ہوا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے 17 رمضان المبارک شب قدر کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ غار حرا میں تھے۔ وہاں اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہو گیا، 5 آیتیں نازل ہو گئیں۔ اس کے بعد 6 مہینے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اسے فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے تھے کہ آخر یہ ہوا کیا۔ اس کے بعد سے پھر جو ہے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور دن بدن وہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ اسی طریقے سے حضور نے اشاعت اسلام کا سلسلہ شروع کیا چپکے سے۔ ادھر سے بی بی خدیجہ جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں سلام اللہ علیہا، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے تو ایمان قبول کیا ہی ہے۔ ان کے بعد میں آپ کے حضرت علی آئے ہیں، بچوں میں، بالغوں میں حضرت ابوبکر صدیق آئے ہیں، غلاموں میں حضرت بلال آئے ہیں۔ ایسی ہوتے ہوتے پھر حضرت عثمان غنی بھی آ گئے، حضرت عمر بھی آ گئے، اور بھی بہت سارے صحابہ شروع میں ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے دین میں اضافہ ہوتا چلا گیا، ہوتا چلا گیا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اس کا چرچا کرنا شروع کیا تو مسلمانوں کو ہر طرح کی دنیاوی دینی ہر طرح کی مصیبتیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنے پڑا۔ مشرکین نے فیصلہ کر لیا اس بات پر کہ مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ جس کی وجہ سے اس نئے دین کو، حالانکہ یہ دین نیا نہیں تھا، یہ دین ابراہیمی تھا، یہ پرانا تھا، پرانی چیز کو نیا کہا گیا، اور نئی چیز جو انہوں نے ایجاد کر لی تھی کفار و مشرکین نے، اس کو پرانا کہا گیا۔ الٹا ایسے ہی آج ہو رہا ہے۔ بدعتیوں سے جب یوں کہتے ہیں 10واں 20واں 40واں اور قبر پر اگربتی، قبر پر اذان، اور یہ جو ہے اس طرح کی رسم و رواج، تیجا اور برسی، اور سال میں عرفے کے نام سے ایک دن سال میں جو ہے اس کو منانا، یہ ساری کی ساری خرافات ہیں۔ 11ویں 12ویں کرنا، 27ویں کرنا، یہ سب کیا ہیں؟ خرافات ہیں۔ تو وہ یوں کہتے ہیں اوہو یہ تو پہلے سے آ رہی ہیں۔ عربی پہلے سے کتنی پہلے سے آ رہی؟
क्या 100 साल तक पहले भी कोई इसका वजूद था, 150 साल पहले भी कोई वजूद था इसका? तो हमेशा बिदअती हजरात ये कहते हैं कि ये देवबंदी तो नई बात करते हैं, यानी हम बिदअत से रोकते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई बात पहुंचाते हैं, तो हमें बिदअती कहते हैं, नई बात कर रहे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि नई बात ये है जो इन्होंने 100 साल पहले नाफिज कर दी है, दाखिल कर दी है दीन के अंदर, वो है बिदअत। तो हर जगह यही होता है। अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी है दीन इब्राहिमी की, वो तो पुराना है, हजरत इब्राहिम का दीन, लेकिन मुशरिकीन क्या कहते थे? ये नया दीन ले आए। और खुद का जो नया था इन मुशरिकीन का, कुफ्र और शिर्क, बुत परस्ती, ये था नया, इसको कहते थे ये पुराना है, नाउज़ुबिल्लाह। यही हाल आज के लोगों का भी है, तमाम बिदअती हजरात का भी यही हाल है। बिदअतों को कहते हैं ये पुरानी है, पुरानी, और जो हम नया, अब जब कुरान हदीस की बात बताते हैं उसे कहते हैं नई है। कुरान हदीस कहाँ से नया आ गया? अजीब टाइप के लोग हैं, ऊट पटांग, बेदाल के बूदम। देखे जी, अरे समझे, बेदाल के बूदम, इसको समझते हो आप? बताया दिखा था मैंने। बेदाल के बूदम का मतलब समझते हो? बताओ कोई एक हमें। बेदाल के बूदम, बूदम में से दाल को हटा दो। बेदाल के बूदम, बूदम लफ्ज में से दाल को हटाओ। बूम बचा बूम, बूम के माना क्या आते हैं? उल्लू, फारसी में उल्लू। ये क्या किसी को उल्लू उल्लू कहना है तो ये नया स्टाइल है। बेदाल का बूदम, दाल हट जाएगा। बेदाल मतलब दाल हटा दो, बूदम में से, तो बूम बचा बूम कहते हैं फारसी में उल्लू को। चलो ये है जी। तो बेदाल के बूदम थे ये लोग जो हुजूर की बात को नया कहते थे, हालांकि हुजूर वो बात बता रहे हैं जो हजरत इब्राहिम ने बताई। और अपनी बुत परस्ती को कहते थे पहले से चली आ रही। पहले से कब से चली आ रही? झूठे, पक्के झूठे, एकदम झूठे 40 सेरे, हमारे यहाँ कहते हैं झूठा 40 सेरा। तो ये थे झूठे 100 सेरे थे जी। तो कहते हैं परेशानी बढ़ी, दिक्कतें आई, मुसलमानों को सताया गया, तड़पाया गया, मारा गया। बिलाल हबशी को तपती रेत के अंदर डाल दिया गया। उनसे कहा गया इस्लाम छोड़, वरना इसी तरह तड़प तड़प के मर। जबान से वो आहद आहद की सदाएं लगाते रहे। हजरत खब्बाब की कमर पर गरम गरम जो है सवाखों से दाग दिया गया, उनको अंगारों पर लिटा दिया गया। खून और चर्बी से वो आग बुझ जाया करती थी, इस कदर उनको दुख तकलीफ दी गई। हजरत अम्मार, हजरत यासिर, उनकी जो अम्मी, हजरत अम्मार की अम्मी बीबी सुमैया, उनको इस कदर परेशान किया कि शहादतें हो गई। बहरहाल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा कि परेशान ज्यादा कर रहे हैं तो आप हबशा की तरफ हिजरत करो। तो देखें आप 5 नबवी, कितने? 5 नबवी, इसको भी आप समझो। आपने हिजरी समझी है ना? अच्छा, हिजरत से पहले क्या कहोगे? हिजरत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया था, तो नबूवत का ऐलान कह लो या पहली वही का नुज़ूल कह लो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की जिम्मेदारी का एहसास करा दिया गया था। गारे हिरा में 5 आयतें नाजिल करके 40 साल की उम्र थी हुजूर की। अब आ जाइए आप, अब ये पहला साल होगा, नबूवत का पहला साल, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यहां से नबूवत का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ये साल हो गए शुरू। नबूवत के 13वें साल के बाद में 14वें साल में क्या हो गई थी? हिजरत हो गई थी। नबूवत के 13 साल पूरे होकर फिर हिजरत हो गई, तो हमारी गिनती शुरू हो गई हिजरत से। हिजरत 1, हिजरत 2, 1 हिजरी, 2 हिजरी, 3 हिजरी। समझ गए आप बात? तो हिजरत से पहले जो 13 साल हैं, क्योंकि 13 साल हुजूर को मेहनत करते करते मक्का में हो चुके थे, तो उस वक्त जो हम इस्तेमाल करते हैं नबवी इस्तेमाल करते हैं कि नबूवत का मिले हुए हुजूर को, लफ्ज़ मिले हुए कह लो या इजहार हुए हुए, कि अल्लाह की तरफ से पता चला था कि मैं हूं नबी। तो इसको जो है 5 साल हो चुके थे, पहली वही आए हुए 5 साल हो चुके हैं। 5 नबवी
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का हुक्म दिया कि जाओ हबशा चले जाओ। हबशा में ईसाइयों की हुकूमत थी और ईसाई मुसलमानों के लिए नरम गोशा रखते थे, और वजह क्योंकि हजरत ईसा को मानते हैं। कुफार और मुशरिकीन नहीं मानते हजरत ईसा को, बुत परस्त हैं वो तो, लेकिन मुसलमान यही मानते थे कि हजरत ईसा अल्लाह के बंदे, उसके रसूल हैं, मरियम के बेटे हैं। इसी तरीके से सही वाले ईसाई भी इस बात को मानते थे। वो तो ईसाइयत के अंदर बाद में आकर के बड़ा बिगाड़ हो गया। तो कहते हैं सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे और हुक्म से 5 नबवी रजब के महीने में, रजब का महीना था, 5 नबवी था, 5 औरतें 11 मर्द, कितने हो गए जोड़ लो, 5 औरतें थी 11 मर्द थे, 16 टोटल 16 लोगों ने। असल में सबसे पहली हिजरत यही है, हबशा की तरफ सबसे पहली हिजरत। नबूवत के 5 साल हो चुके थे, 5 नबवी को 11 मर्द 5 औरतें, कुल मिलाकर 16 मर्द औरतें मिलकर के हबशा की तरफ हिजरत की है। इस्लाम की पहली हिजरत ये है, इस्लाम के पहले मुहाजिरीन ये 16 लोग हैं। समझ गए जी बात। बहरहाल इस पहली हिजरत के अंदर भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। जब ये चुपके चुपके यहाँ से ये लोग गए हैं 16 लोग, अब जैसे ही कुफार और मुशरिकीन को मालूम हुआ, भाई इनके पीछे जो है उन्होंने लोग भेज दिए कि जाओ इन्हें लेकर के आओ, इन्हें जो है पकड़ करके आओ। लेकिन 16 लोग इतने में एक कश्ती में बैठ चुके थे और किनारे पर थे, और इधर से ये हबशा की तरफ जाने वाली जो कश्ती है उसमें बैठ चुके थे, और ये सबको 5 दिरहम में उसने बिठा भी लिया था। अब रवाना हो गए, चल पड़े। उधर से देखा तो कुछ मक्का से लोग आ रहे हैं, भागे 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 भागे, और देखा कि ओहो ये तो जा चुके। तो लिहाजा ये लोग समंदर के मतलब किनारे से वापस आ गए। इस तरीके से इन 16 लोगों को भी उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, कहीं ऐसा ना हो कि ये वहां जाकर के चैन और सुकून की जिंदगी गुजारने लग जाएं, क्योंकि कुफार और मुशरिकीन को ये बात पसंद नहीं थी कि मुसलमान किसी भी जगह जाकर के चैन और सुकून की जिंदगी इख्तियार करें। इसलिए बहरहाल इनके पीछे भागे। बहुत मुफस्सल वाक़या है, मैं मुख्तसर करके पेश कर रहा हूँ आपसे कि मुसलमान यहाँ से भागे और वहां पर जो कश्ती थी, कश्ती में बैठे, और हबशा के लिए कश्ती 5 दिरहम में वहां से रवाना हो गई। इतने मक्का वाले पहुंचे तो कश्तियां जा चुकी थी, ये वहां से अपने घर वापस आ गए। तो सबसे पहली हिजरत यही थी। अच्छा जी, अब देखें और बढ़े आगे। वहां से खबर लगी, जब ये हबशा पहुंच गए तो हबशा पहुंचने के बाद वहां रहने लगे नॉर्मली। वहां जाकर के खबर लगी कि भाई बात ऐसे ऐसे है कि मक्का के अंदर दीन इस्लाम फैल चुका है और अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही है, किसी मुसलमान को दुख परेशानी अब नहीं रही है। हालांकि ये खबर झूठी थी। ये खबर सुन करके हबशा वाले हिजरत करके यहाँ आ गए वापस। अब जैसे ही मक्का में एंट्री होती है तो देखा अरे ये तो भाई बहुत ज्यादा मामला खराब हो गया, ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो गई। यहाँ तो ऐसे का ऐसी मामला, हमारे साथ धोखा दिया गया, झूठ बोला गया हमसे। बहरहाल तो यहाँ से फिर एक मर्तबा और की है हिजरत, अब दूसरी हिजरत होती है यहाँ से। लिहाजा इसे कहते हैं हबशा की तरफ दूसरी हिजरत, यानी हिजरत सानिया हबशा की जानिब, हिजरत सानिया। अब देखो इसको जहन में रखना, आपके जहन में सिर्फ यही था कि साहब हिजरत हुई है मदीना की तरफ मक्का से, नहीं, उससे पहले 2 बार हिजरतें हबशा की तरफ हो चुकी हैं। पहले के अंदर 16 थे, इनमें से 11 मर्द 5 औरतें। इस बात को नोट रखना, हाशी में लिखा हुआ है सब कुछ। और दूसरी हिजरत फिर हुई है क्योंकि वो धोखे से उनको बुला लिया गया था, लिहाजा फिर दोबारा से हिजरत की है। इसमें कितने थे आदमी? 103 आदमी थे इसके अंदर। दूसरी हिजरत के अंदर 103 थे। अब लिहाजा पहले तो मक्का वाले सोच रहे थे कि भाई चलो कितने लोग गए हैं, 16 ही तो गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उनको हमने धोखे धागे से बुला भी लिया। लेकिन अब की बार जब 103 लोग गए हैं, मर्द औरत मिल मिलाकर के सब, तो 103 लोगों के जाने से इनके दिमाग में अब खटका हो गया, खटका। तो बहरहाल कुछ लोग वहां से चल करके हबशा का जो बादशाह था
नज्जाशी बोलते थे उसको। नज्जाशी जो बादशाह था, इन कुफार मुशरिकीन ने चंद लोगों को, अगरचे उन चंद लोगों में से बाज़ ने फिर ईमान भी कबूल किया है, तो बहरहाल उनको वहां पर भेजा गया कि जाओ वो जो नज्जाशी बादशाह है ना, उससे कहना कि हमारी जो कुफार मुशरिकीन हैं उनकी जानिब से हदिये जो है कबूल फरमाएं, और उनसे कहना कि हमारे यहाँ के कुछ लोग भाग करके आपके यहाँ पहुँच चुके हैं, और लोग अच्छे अच्छे तो हैं नहीं, ये बेकार के लोग हैं, घटिया लोग हैं, आप हमें दे दो। और उनको वहां से लेकर के आपके मुसलमानों को 103 मुसलमान वहां पहुंच चुके हैं, उन्हें लेकर के यहाँ आओ ताकि उन्हें हम यहाँ दुख तकलीफ दें। ये हुआ। अब ये लोग गए और जाने के बाद बादशाह के सामने अपने तोहफे तहाइफ, जैसा कि होता है बादशाह का अदब लिहाज करना, वो दिए। आकर कहा कि जी हमारे यहाँ के कुछ लोग आपके यहाँ भाग करके आ गए हैं, और वो लोग अच्छे तो है नहीं, लिहाजा इसीलिए हमारे यहाँ से भागे हैं, हम उन लोगों को वापस लेने के लिए आए हैं। अब हजरत नज्जाशी चूंकि बाद में ईमान कबूल कर लिया ना, तो इन्होंने हबशा के बादशाह ने उनमें से एक शख्स को बुलाया। 103 लोगों में से एक शख्स हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हजरत जाफर को बुलाया कि आप यहाँ आ जाइए ताकि आप इनके सामने इस बात का थोड़ा जवाब दो। अब हजरत जाफर गए हैं, अब देखा तो कुफार मुशरिकीन बैठे हैं, लेने के लिए आए हैं, बादशाह को तोहफे तहाइफ लेकर के आए हैं। तो उन्होंने फिर बयान किया है, हजरत जाफर का वो बयान बड़ा अजीब व गरीब बयान है, जिसके अंदर उन्होंने इस्लाम क्या है, किस तरह का इस्लाम है, और मौका देख करके हजरत मरियम के बारे में, हजरत ईसा के बारे में जो बात कलाम पाक में आई है सूरह मरियम में, वो उनके सामने पढ़ करके सुनाया। वज़्कुर फिल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या। ये पूरी आयतें जब सुनाई, लास्ट में फिर वो इनकी पैदाइश का वाक़या, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या फ़कुली वशरबी वक़र्री ऐना फ़इम्मा तरयिन्न मिनल बशरि अहदा फ़क़ूली लहू इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया। ये हो गया। फिर पैदाइश हुई, और पैदाइश के बाद ही फिर लेकर के आई अपनी कौम के बाद हजरत ईसा को, तो कौम ने उल्टा सीधा कहा, क़ालू या मरियम लक़द जि'ति शैअन फ़रिय्या या उख़्त हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बग़िय्या फ़अशारत इलैहि। अल्लाह ने कह दिया था कि तुम खामोश रहना, जो कहना कि मैंने रोजा रखा, मैंने ये कह देना, बोलने का रोजा होता था पहले, तो मैंने जो है रोजा रखा हुआ है, मैं बोल नहीं पाऊंगी। फ़अशारत इलैहि, हजरत ईसा की तरफ गोद ही में है, इशारा कर दिया, ये बताएगा खुद। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या। सब कहने लगे कि भाई जो गोद में है बोल कैसे लेगा। अब ये गोद में अपने स्टाइल में बैठ गए, गोद में अपने स्टाइल में बैठे। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, और बोल पड़े मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, रब ने मुझे किताब दी है। वजअलनी नबिय्या, नबी बनाया है। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्त, जहाँ रहूंगा वहाँ बाबरकत रहूंगा। वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है नमाज का, ज़कात का, जब तक मैं जिंदा रहूं। नीचे आकर के अल्लाह ने बताया फिर ज़ालिका ईसा इब्न मरियम क़ौलुल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यमतरून, यही है ईसा इब्न मरियम। ये जब बयान सुना नज्जाशी बादशाह ने कि अरे ये तो वो बात कर रहे हैं जो हम लोग बोलते हैं। नज्जाशी ने कहा जो तुमने कहा है हजरत ईसा और मरियम के मुतालिक, यही है ईसा, यही है मरियम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही है जो तुमने कहा है, और तुम मुसलमान हो, तुम उन्हें मानते हो, लिहाजा मैं तुम्हें किसी कीमत पर इन लोगों को नहीं दे सकता हूँ। और ऐसा असर हुआ इस बयान का उनके ऊपर, अल्लाह अकबर, इतना खतरनाक वाला असर हुआ कि फौरन उन्होंने उस कौम से कहा, कुफार मुशरिकीन से कहा, उस वक्त जो लोग भी गए थे, अगर से बाद में लोगों ने ईमान कबूल किया है। बहरहाल वो लोग जो है फिर देखा कभी बात नहीं बन रही, पूरा का पूरा वफ्द डेलीगेशन तो जमात गई थी उनकी, वो सारी की सारी लौट करके आ गई। ये हुआ जी। अब आप देखें 2 हिजरतें हो गई, बात समझ में आ रही है आपकी?
دو ہجرتیں ہو چکی ہیں۔ پہلی ہجرت یہ حبشہ کی طرف، 16 لوگ، اس میں سے 11 مرد 5 عورتیں۔ اس کے بعد وہ یہاں سے واپس آ گئے تھے جھوٹی خبر کی وجہ سے۔ دوسری ہجرت 103 لوگ، مرد عورتیں مکس، 103 لوگ یہ گئے ہیں دوبارہ۔ تو یہاں سے اب کی بار کفار و مشرک، پہلے ہی بھیجا تھا، پہلے جو ہے پکڑنے کے لیے بھیجا تھا ان 16 کو، لیکن اس بار جو ہے ان کو جب وہ پہنچ گئے نجاشی بادشاہ کے بعد ہدیہ طائف لے کر کے گئے، کہا کہ ہمارے یہاں کے لوگ تمہارے یہاں آ گئے ہیں، واپس کر دو۔ نجاشی بادشاہ نے بلایا، حضرت جعفر مقرر کی حیثیت سے گئے، انہوں نے خطاب فرمایا، حضرت عیسیٰ کا تعارف، حضرت مریم کا تعارف جو کلام پاک کے اندر آیا بتایا۔ بادشاہ جو ہے پگھل گیا اور بادشاہ نے کہا بھی تم تو لوگ بڑھیا ہو، لہذا ان کفار مشرکین کے تحفے تحائف ریٹرن کر دی، لو اپنے تحائف لے کر کے جاؤ، میں نہیں مانتا تمہاری بات۔ اور لہذا پھر اس کے بعد میں جب یہ لوگ واپس آ گئے تو یہاں جو مسلمان تھے مکہ میں ان کو اور زیادہ دکھ تکلیف دینا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں آپ 2 ہجرتیں ہو چکی ہیں، اب تیسری ہجرت ہونی ہے جو اصل ہجرت ہے، یعنی مکہ سے مدینہ والی ہجرت، اس کا پس منظر دیکھیں آپ۔ 5 نبوی میں ہو گئی تھی، اس کے بعد یہ ہو گئی ہجرت ثانیہ۔ اب آ جائیے 11 نبوی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 11 سال ہو گئے۔ 11 نبوی کے اندر یہ ہوا کہ چاروں طرف سے حجاج حج کرنے کے لیے زمانہ جاہلیت کے اصولوں کے مطابق حج کرنے کے لیے چاروں طرف سے آیا کرتے تھے، لیکن بہرحال سارا سسٹم تو بگڑ ہی گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ لوگ جہاں تہاں سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں، لہذا انہی لوگوں سے کچھ ملاقات کی جائے، تو ہوا بھی یہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ، عقبہ جو ہے مینا میں ایک گھاٹی ہے، عقبہ کے معنی گھاٹی کے آتے ہیں، تو مینا کی ایک گھاٹی میں مدینہ کے 6 لوگوں سے ملاقات ہو گئی۔ یہ 6 لوگ ہیں مدینہ کے جن سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی ہے۔ خبریں تو یہاں سے پہنچ رہی تھی کہ مکہ میں ایک نبی ایسے ایسے آئے ہیں، وہ بات الگ ہے، لیکن بہرحال ہوا یہ کہ مدینہ کے 6 لوگوں سے حضور کی ملاقات ہوئی، اور اتفاقاً ہوئی تھی یہ بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے موقع دیکھ کر کے ان کو اسلام کی دعوت دی، وہ 6 کے 6 آن دا اسپوٹ اسلام لے آئے۔ اب یہ 6 لوگ اسلام قبول کر کے گئے ہیں واپس، انہوں نے جا کر کے وہاں لوگوں کو بتایا کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے اور ایسے ایسے بت پرستی سے منع کرتے ہیں، نبی ہیں، ان کی بات مانو۔ 1 سال تک انہوں نے 6 لوگوں نے وہاں محنت کی، تو 6-7 لوگ اور ہو گئے، تو اگلے سال یہ 12 آئے واپس۔ تو 6 تو وہی تھے، لیکن 6 میں سے 5 آئے تھے، ان میں سے ایک رہ گئے تھے، تو 6 میں سے 5 اور 7 نئے، تو کتنے ہو گئے؟ 12 لوگ آئے۔ تو یہ ہے 12 نبوی، یعنی نبوت ملے ہوئے حضور کو غار حرا میں کتنے سال ہو گئے؟ اب 12 سال ہو گئے۔ 12 نبوی میں 12 ہی لوگ آئے اسی گھاٹی میں، مینا کی گھاٹی میں، اسی کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا، کہ 12 لوگوں کی پہلی بیعت ہوئی یہاں پر۔ 6 تو اتفاقاً تھا وہ، لیکن اب کی بار باقاعدہ رائے مشورہ کر کے آئے ہیں کہ ملنے کے لیے آئے ہیں، تو یہاں سے شروعات ہوتی بیعت عقبہ اولا کہلائی۔ اگرچہ ثانیہ ہے کیونکہ پہلے بھی 6 لوگوں کی ملاقات ہو چکی گھاٹی کے اندر، اس کو گن اس لیے نہیں رہے ہیں کہ وہ اتفاقاً ملاقات ہو گئی تھی۔ دوسری ملاقات پھر یہاں پر ہو گئی، اب 12 لوگ آئے ہیں باقاعدہ ملاقات کے لیے، 5 6 میں سے جو پہلے 6 تھے اور 7 نئے ہیں۔ حضور نے انہوں نے جو ہے باقاعدہ اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے جا کر کے اسلام قبول کر لیا 12 لوگ، اسی کو کہا گیا بیعت عقبہ اولا، کہ پہلی گھاٹی میں بیعت ہوئی 12 لوگوں سے۔ یہ اب یہاں سے واپس ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کچھ لوگ یہاں سے ہمارے ساتھ آپ بھیج دو، سکھانے کے لیے، دعوت کے لیے، پڑھانے کے لیے، تو وہاں جا کر محنت کریں گے، ہو سکتا ہے اور قبول کر لیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما، 2 نام آپ نوٹ کر لیجیے، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی ہیں، ان کو یہاں سے بھیجا گیا ہے، یہاں سے ان کو بھیجا گیا۔ اب انہوں نے وہاں پر جا کر کے خوب محنت کری، 1 سال تک محنت کری، اور 1 سال کے بعد 72 لوگوں کو لے کر کے آئے۔ تو 13 نبوی ہے، نبوت ملے ہوئے 13 سال ہو چکے ہیں، اب کتنے لوگ آئے ہیں؟ 72 لوگ آئے ہیں یہاں سے۔ اب لہذا یہ ہوئی بیعت
عقبہ ثانیہ، دوسری بیعت ہوئی ہے اس گھاٹی کے اندر، لہذا اس کو کہا گیا بیعت عقبہ ثانیہ۔ اسی جگہ پر 12 خاص لوگ، 12 نقیب جسے کہتے ہیں، خاص رائے مشورے والے، شورا والے لوگ جو ہے یہیں پر ہوئے تھے طے۔ بہرحال یہ واقعہ آگے آئے گا۔ خلاصہ یہ، نبوت کے 11ویں سال 6 لوگ ملے مدینہ کے، ان کو دعوت دی، اسلام قبول کیا۔ اسلام اس طریقے سے مدینہ کے اندر پہنچا، وہاں جا کر کے اس کے چرچے ہوئے۔ اگلے سال وہ آئے 12، 5 ان میں سے، 6 میں سے، اور 7 جو ہے الگ ایکسٹرا نئے، ان کو حضور نے اسی گھاٹی میں دعوت دی، ایمان قبول کیا، 12 ہو گئے۔ اب یہاں سے حضرت مصعب بن عمیر عبداللہ بن مکتوم کو لے کر گئے ہیں مدینہ، انہوں نے محنت کری، وہاں سے لائے ہیں 1 سال کے بعد 72 لوگوں نے بیعت کی ہے۔ اب یہ 72 جب یہاں سے گئے ہیں تو وعدے ارادے کر کے گئے ہیں، اور اسی وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بھی دیکھ لیا تھا کہ اب ان کی ہجرت ہو جائے گی، اور ہجرت کی جگہ جو ہوگی نخلستان ہوگی۔ نخلستان جہاں پر آپ کے کھجور ہی کے پیڑ ہیں، کھجور ہی کے پیڑ ہیں۔ تو پہلے تو حضور کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یمامہ کی طرف ہوگی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، مدینہ کی طرف ہوگی۔ مدینہ نام یہ تھا نہیں ہے، بلکہ مدینہ بعد میں رکھا گیا۔ پہلا نام کیا تھا؟ یثرب، نوٹ کر لیجیے آپ، یا سارابا، مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ تو حضور کے خیال میں یہ آیا کہ شاید یمامہ جو ہے یمن کی طرف، وہاں کے بارے میں ہجرت کا حکم ہوگا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، یہ یمامہ نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ یثرب ہے، جو کہ ہم کہتے ہیں مدینہ الرسول، حضور کا شہر، یہ ہے جی۔ بہرحال اب یہ 13 نبوی ہو گئی۔ اب یہاں اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، وحی الہی آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ کو یہاں سے مکہ چھوڑ کر کے یہاں سے مدینہ روانہ ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، اور حضرت علی کو بلا کر کے ساری امانتیں جو لوگ ان کے پاس رکھا کرتے تھے نام بنام بتا دی کہ یہ امانت فلاں کی، یہ امانت فلاں کی، امانت فلاں کی، تمہیں ہجرت کر کے مدینہ آنا ہے، لیکن رک کر ابھی میرا جو بستر ہے یہاں سو جاؤ، اس جگہ تم سو جاؤ، اور صبح کو آرام سے ساری جتنے بھی ہے سامان ہمارا جس کا ہے اس سب کو بانٹ کر کے تب تم یہاں آنا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، ابوبکر صدیق پہلے ہی سے ریڈی تھے، 2 اونٹنیاں باقاعدہ پہلے سے انہوں نے بالکل ریڈی کر کے رکھی ہوئی تھی۔ وہاں سے ابوبکر صدیق نے 1 اونٹنی حضور کو دی، اور 1 انہوں نے لی، اور 1 ان کے حضور کے خادم تھے، اور 1 گائیڈر تھے، گائیڈ کرنے والے، راستہ دکھانے والے۔ یہ 4 لوگ یہاں سے چل پڑے ہیں، یعنی 1 غلام ہے، 2 حضور اور حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ وہ غلام کا نام بھی لکھا ہوا ہے عامر بن فہیرہ، یہ ہے ان کے ساتھ۔ بہرحال ایک جو ہے گائیڈ کرنے والے، راستہ دکھانے والے، وہ لے کر کے چلے ہیں۔ اب یہاں سے ہجرت کا سفر ہے، وضاحت کروں گا بعد میں کہ ہجرت کا سفر کیسے کیسے ہوا، کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں، کیسے کفار و مشرکین نے ان کے پیچھے آدمی بھیجے ہیں، وہ جہاں پر بیان آئے گا وہاں پر کریں گے۔ بہرحال چھپتے چھپاتے بہت سارے واقعے بیچ میں پیش آئے ہیں، غار ثور کے اندر رہنا وہاں پر، اور وہیں پر جو ہے کفار و مشرکین کا آنا، اور ایک اور شخص ہیں سراقہ نامی، انہوں نے ایمان بھی قبول کیا بعد میں، گھوڑے وغیرہ کا پیر جو ہے اللہ کے حکم سے نیچے کیا ہو گئے تھے، دھس گئے تھے۔ تو بہرحال یہ واقعہ آپ کو جو ہے بتائیں گے، ہجرت کا جب سفر کا بیان آئے گا پورا، یہاں سے وہاں تک ہجرت ہوئی ہے، اور یہاں سے پھر کئی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے ہیں، قبا، جو مدینہ سے پہلے ہے قبا، وہاں پر مسجد بنائی ہے، مسجد قبا ہے یہ۔ اس کے بعد مدینہ کے اندر آپ کی انٹری ہوئی ہے، چاروں طرف لوگ جو ہیں، عورتیں، لڑکیاں، دوشیزائیں، وہ سب چھتوں پر چڑھ کر کے گیت گا رہی تھی، گیت طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داع۔ یہ میں نے جو ہے ان کو، جو میرے ساتھ جماعت تھی، باہر کے لوگ تھے اس میں، مکہ کے، مدینہ، حبشہ وغیرہ کے، جیجیگا، اردن، تونس، کئی ملکوں کے لوگ تھے میرے ساتھ وہ، تو میں نے اس کو جو ہے وہاں ویسے گنگنا رہا تھا، تو بہت انہیں جو ہے عجیب لگتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے عجیب طرح کا منظر ہے ان اشعار کے پیچھے، کہ حضور شہر کے اندر انٹری کر رہے ہیں، اور حضور کے لیے یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند ہمارے پاس آیا ہے۔ ہاں،
تو اس طرح کے الفاظ ہیں اس کے اندر کہ آدمی کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داع۔ بڑے عجیب اشعار حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر اشعار ہیں، بہت لمبے اشعار ہیں۔ کس انداز میں انہوں نے جو ہے کھڑے ہو کر گائے ہوں گے، لڑکیوں نے، جوانوں نے، لڑکوں نے، مردوں نے، اور کیسے حضور کا استقبال ہوا ہے۔ سب لوگ کئی کئی دن سے وہاں پر پہنچتے تھے، لوگ باغ شہر کے باہر والے حصے میں بیٹھتے رہے، پورے دن رہتے تھے وہاں پر، جب حضور کے انتظار میں کہ آج آئیں گے، کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے، لیکن نہیں آتے تھے تو شام میں مایوس ہو کر واپس آتے تھے۔ اتنے دن کے انتظار پر جب حضور کی انٹری ہو رہی ہوگی تو سوچو کیا وہاں پر عجیب منظر ہوگا، وہاں پر اس کا بیان کرنا جو ہے دماغ سے باہر ہے۔ تو بہرحال یہ پورا واقعہ انشاءاللہ جب ہوگا، آئے گا ہجرت کا، وہاں بتائیں گے۔ خلاصہ یہ کہ حضور یہاں مدینہ کے اندر آ چکے ہیں، اسلامی ریاست، پہلی اسلامی ریاست اور حکومت یہیں پر قائم ہوئی ہے، اور یہاں صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا ہے۔ سمجھ گئے آپ بات؟ یہ ہے اس کا پورے کا پورا منظر، جو پیچھے کا پس منظر یاد ہوگا تب سمجھ میں آئے گی بات۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے جہاد کا۔ اس سارے کے سارے پس منظر میں غور کر کے دیکھو کہ 5 نبوی میں ہجرت حبشہ کا حکم دیا، 16 لوگ گئے لیکن جہاد کا حکم نہیں دیا۔ پکڑنے کے لیے لوگ بھاگے لیکن وہ ہاتھ نہیں لگ پائے، وہاں سے جھوٹ بول کر کے انہیں پھر بلا لیا گیا۔ اس کے بعد جب معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے تو 103 نے پھر ہجرت کری، ان کے پیچھے تو وہیں تک پہنچ گئے، حبشہ کے بادشاہ تک ہی۔ نجاشی نے انہیں بلا کر کے جعفر طیار کی تقریر سنی اور معلوم ہوا کہ نہیں یہ تو ہمارے لوگ ہیں، اور یہ کفار و مشرکین لوگ غلط ہیں، ان کے تحائف دے کر کے انہیں واپس بھیجا۔ یہاں بھی کوئی جہاد کا حکم نہیں آیا۔ وہاں سے جب کفار و مشرکین کا ریٹرن ہوا ہے اور اس کے بعد تو پریشانیوں میں اتنا الجھن میں ڈال دیا مسلمانوں کو، تو 11 نبوی آ گئی، پریشانی جھیلتے 11 سال ہو چکے ہیں، جھیلتے پریشانی۔ 6 لوگ آئے ہیں مدینہ سے، ایمان قبول کیا۔ اگلے سال 12 نبوی، 12 لوگ آئے ہیں، ایمان قبول کیا۔ اس سے اگلے سال یہاں سے جو ہے 2 لوگوں کو لے کر گئے، مصعب بن عمیر کو، عبداللہ بن مکتوم کو لے کر گئے ہیں۔ اگلے سال 13 نبوی، 72 لوگوں کو لایا لیکن جہاد کا حکم نہیں آیا، پریشانی جھیل لیکن جہاد کا حکم نہیں آیا۔ 13 نبی میں 72 آ گئے۔ اب یہاں سے وعدے ارادے ہوئے کہ اب انشاءاللہ آپ کے یہاں آنا ہے، مدینہ آنا ہے، اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باقاعدہ بشارت پہلے اسے ہو ہی چکی تھی۔ بہرحال اب یہاں سے 13 نبوی کے بعد آپ کا سفر ہجرت ہوا ہے۔ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ کے اندر اسلامی ریاست بنی ہے۔ اب یہاں حکم آیا کہ جن پر ظلم کیا گیا ہے ان کو قتل و قتال کی اجازت دی جاتی ہے، جہاد کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اب یہ جہاد کی اجازت ہے، اسی کا نام ہے کتاب المغازی۔ کتاب المغازی میں جو سسٹم شروع ہوگا نا، بات شروع ہوگی وہ یہیں سے شروع ہوگی، یہیں سے آگے بات بڑھے گی کہ پہلا غزوہ کون سا ہوا، جہاد پہلا کون سا ہوا، کیسے حضور نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کیا پس منظر تھا، کیا بات تھی، کیا چیز تھی، یہ ساری کی ساری باتیں اب آپ کے سامنے آئیں گی۔ بتاؤ کیا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ پورا ذہن کھلا نہیں کھلا اس موضوع پر؟ یہ بتائیے آپ، اس موضوع پر آپ کا ذہن کھلا نہیں کھلا؟ ہاں، اس موضوع پر آپ کا ذہن کھلنا چاہیے۔ پورا اسلامی ہسٹری میں نے آپ کو چند منٹ کے اندر ہی سارا دے دیا، یہ وہاں سے لے کے وہاں تک کا۔ اب یہاں سے آگے انشاءاللہ کتاب میں آئے گا، اس کی وضاحت کی جائے گی۔ چلیے، فی امان اللہ، اتنا ہی رہنے دیجیے۔ اب آپ موطا امام محمد کا دیکھیں آپ، یہ ابواب الجنائز ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القبر يتخذ مسجدا او يصلى الیہ او يتوسد۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ قبروں کو مسجد بنایا جائے گا یا نہیں، یا اس کی طرف نماز پڑھی جائے گی یا نہیں، یا اسے تکیہ بنایا جائے گا یا نہیں، یہ باب اس بارے میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قبروں کو مسجد بنا لینا
اور اس کی طرف جھک کر کے انسان جو ہے اپنے آپ کو سجدہ کرے، یہ اس طریقے سے غلط ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یا قبر ہی کے اوپر اس انداز سے مسجد بنانا کہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا لازم آئے، جیسے کہ لکھا ہوا او یصلی الیہ، تو یہ بھی غلط ہے نماز پڑھنا اس طریقے سے۔ او یتوسد، یا اسے تکیہ لگا کر کے لیٹنا، آپ قبرستان گئے اور قبر تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہے، لگایا سر اور لیٹ گئے، یہ بھی منع ہے۔ بعض صحابہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے، تو جواب یہ ہے کہ وہ اس وقت کرتے تھے جبکہ انہیں حدیث نہیں پہنچی تھی یا اس وقت تک یہ حکم نہیں آیا تھا۔ مختلف جوابات دیکھیں۔ وبه قال اخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ غارت کرے، اللہ تعالیٰ قتل کرے، اللہ تعالیٰ ہلاک کرے یہودیوں کو، جنہوں نے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا دیا۔ اس کی شکل آپ سے بتا چکا ہوں کہ قبروں کی طرف رک کر کے سجدہ کرنا یا قبر پر مسجد تعمیر کر کے اس قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ ورنہ ایک طرف قبر ہو، اس قبر کے برابر میں مسجد اس لیے بنائی جائے کہ فلاں بزرگ ہیں، ادھر مسجد ہے، لوگ نماز پڑھیں گے اور ان کی زیارت کرنے کے لیے ادھر آئیں گے، اگر عورتیں نہ جائیں تب ہے، تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ وہ مسجد جو بنی ہے پاس میں بنی ہے، قبر کے اوپر نہیں بنی، اس کی گنجائش ہے۔ یہودیوں نے یہ ایسا کیا تھا۔ یہودیوں کے اندر دو باتیں بڑی عجیب و غریب تھی، یا تو اپنے انبیاء سے اتنا زیادہ انسیت رکھتے تھے کہ ان کی قبروں کو سجدہ گاہ ان لوگوں نے مطلب بنا لیا تھا، ایک بات ہو گئی، یہ بات حالانکہ خراب تھی۔ یا اتنی نفرت کیا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان کو کہتے تھے جادوگر، کافر، نعوذ باللہ۔ اس طریقے سے حضرت یحییٰ، حضرت زکریا کو قتل کیا، نعوذ باللہ، اور حضرت عیسیٰ کو بھی اپنے حساب سے تو قتل کر ہی دیا ہے، اگرچہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، مگر اپنے وہم و گمان میں تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کر دیا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، ہم نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب ان کا ایک آدمی اندر گیا روم میں حضرت عیسیٰ کو پکڑنے کے لیے، لانے کے لیے باہر، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا چہرہ اس کے چہرے پر ڈال دیا، تو اس کا جو چہرہ بن گیا وہ حضرت عیسیٰ کا بن گیا، اور اللہ نے چھت پھاڑ کر کے حضرت جبرائیل کے واسطے سے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، ان کو پتہ نہیں چل پایا۔ اب وہ آدمی اندر گھوم کر کے باہر آیا یہ بتانے کے لیے کہ ایسے ایسے انہیں اٹھا لیا گیا آسمان کے اوپر۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کسے اٹھا لیا گیا؟ کہ اسے حضرت عیسیٰ کو، کہ عیسیٰ کون؟ تو ہی تو ہے عیسیٰ۔ اب چہرہ چونکہ حضرت عیسیٰ کا ہو گیا تھا، اسے پکڑا، وہ بہت سمجھاتا رہا کہ میں تمہارا آدمی ہوں، عیسیٰ تو اندر ہے، اوپر اٹھا لیا گیا ہے۔ لوگ کہتے رہے کہ بھئی نہیں تو ہے عیسیٰ، ہمارا آدمی اندر ہے، اور اندر جا کے دیکھا تو آدمی نہیں ملا۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ ہمارا آدمی کہاں گیا، اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے، ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں ہے، تو پریشان ہو گئے۔ ولیکن شبہ لہم، اللہ نے فرمایا مشتبہ کر دیا ہم نے تمہیں، تمہارے دماغوں کو ہلا کر کے پھینک دیا۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان۔ لیکن یہودی آج بھی اسی بات کو کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں سولی دے دی ہے، تو بات ان کی ٹھیک ہے ہی نہیں، غلط ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہودی یا تو ایسا کرتے تھے یا پھر ان کو باقاعدہ انبیاء کرام کے قتل کرنے کی عادت لگ گئی تھی۔ اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھی اسی لیے بھیجے ہیں، بہت بڑے بڑے عذاب آئے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اگر کوئی قبر ہے تو قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی قبر ہے تو تکیہ وغیرہ لگا کر نہیں لیٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی قبر ہے تو اس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنے کی، سجدے والی۔ جنازے کی نماز کے اندر سجدہ نہیں ہوتا، وہ کھڑے کھڑے ہوتی، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن جو رکوع سجدے والی نماز ہے
وہ سامنے اگر قبر ہے تو نہیں پڑھ سکتے آپ وہاں پر نماز، وہاں سے اس جگہ سے ہٹنا پڑے گا تب آپ کی نماز ہوگی، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو سمجھ میں آئی جی بات؟ اچھا مائک تھوڑا سا بند کریں، آپ کا مائک بول رہا ہے تو وہاں بالک بچوں کی آواز ہے یہ ہمارے یہاں سے آ رہی ہیں، ہمارے گھر کا فن لگ رہا ہے، ہمارے گھر سے آ رہی دکھیں شاید۔ دیکھو بہرحال ایک حدیث ہو گئی، اب ایک حدیث اور ہے۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرْنَا مَالِكٌ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں امام مالک ہمیں فرماتے ہیں امام محمد ہمیں خبر دی، امام مالک نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر پہنچی اس بات کی، بے شک علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کان یتوسد علیہا، وہ قبر کے اوپر تکیہ لگا لیا کرتے تھے، ویستجع علیہا، اور اس پر سو جایا کرتے تھے، قال بشر یعنی القبور، یعنی قبر سے ٹیک لگا کر کے اور تکیہ لگا کر کے بنا کر کے سو جایا کرتے تھے۔ اب یہ کیسے ہو گیا؟ اوپر تو آ گئی منع، نیچے آ گئی ہاں، تو منع ہے یا ہاں ہے؟ تو جواب دے چکا ہوں، جب تک صحابہ کرام کو یہ خبر نہیں پہنچی تھی، یہ روایت نہیں پہنچی تھی، ان کے ایسے اعمال تھے، لیکن جب انہیں پتہ لگ گیا کہ حضور کی طرف سے منع آ گیا ہے تو لہذا وہ رک گئے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ ان کو خبر نہیں پہنچی یا اس وقت تک حکم نہیں آیا، یہ اس وقت کے مسئلے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کا عمل ہے۔ بہرحال یہ کتاب پوری ہو چکی ہے، ابواب الجنائز، انشاءاللہ اس کے بعد کوئی اور کتاب اسی میں سے شروع کریں گے۔ آپ لوگ دیکھو رائے مشورہ کر کے بتاؤ موطا امام محمد میں اگلا سبق جو ہوگا وہ کون سے باب سے ہوگا، کیونکہ آپ کا یہ بیان تو پورا ہو چکا ہے۔ یہ اس طریقے سے پورا کا پورا کفن کا بیان آپ کو میں نے سنایا تھا۔ مرد حضرات کی یہی 3 کپڑے ہیں، یہ 3 کپڑے ہونے کے بعد یہی 3 کپڑے عورت کے بھی ہوتے ہیں، پلس آپ کے 2 کپڑوں کا اضافہ ہے، تو میں نے وضاحت سے آپ کو بتایا تھا۔ پھر کفن کیسے ہوتا ہے، کیسے اس کو رکھنا ہے، آپ کو یہ بتایا تھا میں نے، پہلے لفافہ ہے، پھر ازار ہے، پھر قمیص ہے، اور قمیص کے نیچے آپ سینہ بند رکھ سکتے ہیں، اور بھی کئی جگہ بتایا تھا رکھنے کی میں نے۔ اس کے بعد اوڑھنی کیسے اڑانی ہے، پھر کفن کیسے لپیٹنا ہے کہ دایاں حصہ دایاں پارٹ بائیں پارٹ کے اوپر آ جائے، اس طریقے سے جو ہے پورا غسل کا میں نے بیان بتایا تھا آپ کو، وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ یہ سارے بیان آپ کے ہو چکے ہیں، ابواب الجنائز فنش ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے۔ اب آپ مشورہ کر لو جلدی فٹافٹ کہ اگلے بار جب پڑھائیں گے تو کہاں سے پڑھائیں گے۔